تھوڑا سا تعارف کرا دوں میں اپنا. میرا نام صوفی عتیق احمد خان ہے اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایل ایل بی کیا پاکستان کالج آف لاء سے. 2013-16 کا میرا بیچ تھا اور اس کے بعد جو ہے پریکٹس میں آ گئے. پریکٹس میں آنے کے بعد 2022-23 کا میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا لاہور بار کا اور میں لائبریری سیکرٹری لاہور بار ایسوسیشن سب سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ منتخب ہوا تھا. اور ابھی تک یہ ہسٹری ہے پاکستان کی اور کیونکہ ایشیا کی ہوگی, بلکہ ہماری جو بار ہے ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. تو اس میں نے سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے, 4645 ووٹ. وہ اس جو ہمارے ٹینیور کے صدر صاحب تھے ان کے 4400 ووٹ تھے اور میرے 4650 ووٹ تھے. اس کے بعد اگر لائبریری سیکرٹریز کی سیٹ میں دیکھا جائے تو کسی نے اتنے ووٹ نہیں لیے تھے. آج جو سلیم صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی میری, پہلے تو معذرت چاہتا ہوں, ایک میری اس کے علاوہ بھی ڈیوٹی تھی, میں آؤٹ آف سٹی تھا تب آ نہیں سکا. آج جو ہم بات کریں گے وہ پروفیشنل ایتھکس پہ بات کریں گے. تو ایک وکیل جس کو معاشرے کی ایک ایلیٹ کلاس سمجھا جاتا ہے, سوسائٹی آف کریم آف سوسائٹی کہا جاتا ہے, تو اس کا کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے. اب کنڈکٹ ایک عام آدمی کا اور ایک پڑھے لکھے شخص کا, وہ اس کے بات کرنے کے لہجے سے, اس کے ڈریسنگ سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی بول چال سے, اس کے ملنے ملانے سے پتہ چل جاتا ہے. حتیٰ کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر آپ کو کئی ایسے دوست ملیں گے جو آپ کہیں گے یار یہ انہوں کے وکیل کس نے بنا دیا, لیکن وہ وکالت انہوں نے بھی وہی پڑھی ہوتی ہے, ہم نے بھی وہی پڑھی ہوتی ہے. صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ جو ہم جس طرح کی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں, جس طرح کا آگے لا چیمبر ہم جوائن کرتے ہیں اور جس طرح کی ہماری اپنی پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ ظاہر ہمیں شو آف کرتا ہے. تو اس لیے جو یہ کنڈکٹ ہے ہمارا, جب ہم بطور وکیل پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا سیکنڈ ہوم ہوتا ہے وہ ہماری بار ایسوسیشن ہوتی ہے. اور بار ایسوسیشن سے مراد میں اور آپ ہیں. ابھی آپ نے بس ایک ٹیسٹ دینا, اس کے بعد لائسنس مل جانا ہے, تو پھر آپ ہماری بار کا حصہ ہیں. پھر جب آپ ایک دوسرے سے ہم نے روزانہ ملنا ہے, روزانہ ایک دوسرے سے ہم نے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے ہیں. گھر سے زیادہ ٹائم ہم نے یہاں دینا ہے, عدالتوں میں, بار رومز میں, یا جو ہماری گیدرنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں. کل کو بلکہ ابھی آپ لوگوں نے اپنے کوئی گروپ بنا لیے ہوں گے دوستوں کے, مزید آگے جا کے مزید پولیٹیکل گروپ بنائیں گے تو پھر اس سے آپ کی مزید آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. جب سارا دن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو کیا لڑ جھگڑ کے رہنا ہے, اس طرح رہیں گے کہ آپس میں ہمارے جو ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں قانون نے بھی بتائے ہوئے ہیں, ایک تو اخلاقی طور پہ بھی یہ ایتھکس ہیں. کیا ہم ایتھکس کس کو کہتے ہیں؟ ایتھکس وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ درست ہے, جس کو آدمی اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی. جب اس کو انیکٹڈ بائی دی گورنمنٹ کر دیا جائے انہیں ایتھکس کو, تو وہ لیگل ایتھکس یا پروفیشنل ایتھکس بن جاتی ہیں. تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے. ہم آپ کا جو سلیبس ہے وہ 10 نمبر کا تقریباً ہے صرف گیٹ کے اندر, اور اس میں چیپٹر 12 جو ہے وہ صرف رول 134 سے رول 175 تک آپ کو یہ اس میں بتایا جائے گا. میرے جو ذمہ سلیم صاحب نے لگایا ہے وہ رول 134 ٹو 144 ہے, اور اس میں ہے کنڈکٹ ود ریگارڈس ٹو این ادر ایڈوکیٹ. ہمارے جو اصل میں کنڈکٹ ہوگا وہ لائے کرتا ہے 4 گروپ آف پیپل سے. یہ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے ہماری برادری جس کو کہتے ہیں ایڈوکیٹس, اس کے بعد جس نے ہمیں فیس دینی ہے ہمارا کلائنٹ. تیسرا کون ہوگا؟ جس نے ہمیں ریلیف دینا ہے. اور چوتھی کون ہوگی؟ جو ہمیں پالے گی بعد میں, جنرل پبلک. ویسے پالنے والا تو اللہ ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی دوست پریکٹس کر رہا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عدالتوں کے اندر اگر کوئی جونیئر کسی تھوڑے سے سینئر کو اونچی آواز میں کچھ کہہ دے, یا سر آپ ٹھہر جائیں ابھی میں سن لینا تھوڑی, تو وہ کہتا ہے اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے سینئر سے. ہاں, سب سے پہلا ڈائلاگ ہی یہ مارتے ہیں. تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں اگر کتوں پڑھ کے آیا تو گل کرنے کی تمیز نہیں ہے.
وہ تمیز کیوں نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لیگل ایتھکس ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں سیکشن 134 سے لے کر 170 تک ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہمارے اندر وہ ایٹیکیٹس آتے؟ تو یہ ہیں کیا، اس کو تھوڑا سا ہم ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. تو یہ چیپٹر 12 ہے، یہ پاکستان لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل رولز 1976 کا. جو ہمارا پنجاب لیگل پریکٹیشنر ایکٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی امینڈمنٹس ہوئی ہیں لاسٹ ایئر، وہ آپ لوگوں نے کیری فارورڈ کیا ہوگا. تو میرے جو ذمہ ہے وہ ہے کنڈکٹ ود ریگارڈس ٹو ایڈوکیٹس. تو رول 134 سب نکال لیں. اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف ایوری ایڈوکیٹ ٹو اپ ہولڈ آل دی ایٹ آل ٹائمس دی ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ آف ہز پروفیشن ایز ویل ایز ہز اون ڈگنیٹی. کہ ایک جو وکیل ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس نے ہمیشہ کسی بھی مقام پہ چاہے سچویشن جیسی مرضی ہو، آپ کے مخالف، آپ کسی اپوزٹ پارٹی کے آپ کونسل ہیں، آپ کو جتنا مرضی عدالت کے اندر وہ ہائپر کرنے کی کوشش کریں، جیسے مرضی معاملات ہوں، آپ کا جتنا مرضی اس کلائنٹ کے ساتھ جس کی آپ کونسل ہیں، جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس سے تعلق ہو، آپ نے اپنا رویہ دوسرے وکیل صاحب کے ساتھ کیسا رکھنا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ ایٹ آل دی ٹائمز دی ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ آف ہز پروفیشن، اپنے پروفیشن کی جو ڈگنیٹی ہے، عزت ہے آپ کو، اس کو برقرار رکھنا ہے. ایز ویل ایز ہز اون ڈگنیٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈگنیٹی بھی، کہ ایک اپنی ہماری سیلف رسپیکٹ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھا پائی ہوں گے، گالم گلوچ ہوں گے، تو جو دوسرا دیکھنے والا ہوگا، ہمیشہ دو لوگوں کی لڑائی میں تیسرا آدمی فائدہ لے جاتا ہے. تیسرا کیسے فائدہ لے جائے گا؟ اس کو موقع مل جائے گا کہ وہ ہماری پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کرے، تو ہم وہ موقع ہی نہ دیں. تو اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایز ویل از ہز اون ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ ایز اے ممبر دیئر آف، کہ آپ جس جگہ کے ممبر ہیں، آپ جس بھی بار ایسوسیشن سے آپ کا تعلق ہو، جیسے میرا تعلق لاہور بار ایسوسیشن سے ہے، تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں یہاں پر جو ہے اپنی جو میرے وکلا دوست ہیں میں ان کے ساتھ لڑوں یا ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر رکھوں کہ عدالت کے اندر تو مجھے برداشت کر لیں، لیکن جب عدالت سے باہر آئیں تو پھر بھی میری شکل نہ دیکھنا چاہیں. حالانکہ عدالت کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے سخت آرگومنٹ جو ہیں وہ بیفور دی کورٹ پیش کر دیے جاتے ہیں، لیکن باہر آ کے پھر ہم ایک دوسرے سے اسی طرح ملتے ہیں. لیکن کچھ دفعہ بعد آج کل خاص طور پہ ایسا ضرور ہو رہا ہے کہ جو میرے جیسے کچھ زیادہ ینگ لائرز ہیں وہ لمٹس کو کراس کر دیتے ہیں، تو پھر بعد میں جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے روز ایک دوسرے سے ملنا ہے، کل کو اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو اس نے تو زیادہ ہی جو ہے وہ دوسروں کے کام، یعنی دوسروں نے ہمارے کام آنا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا کنڈکٹ ہمیشہ اچھا رکھیں. اس کے بعد رول 135 ہے، اس میں بھی یہی ہے جی این ایڈوکیٹ شیل ناٹ سولسٹ پروفیشنل امپلائمنٹ بائی ایڈورٹیزمنٹ اور بائی اینی ادر مین. اس میں جب آپ ایک وکیل بن جائیں تو اس کی اشتہارات کے ذریعے مشہوری نہیں کر سکتے آپ اپنی، کہ جی جیسے ایک نئی دکان کھل گئی ہے، ہوٹل کا افتتاح ہونے لگا ہے، پہلے 10 دن 30% ڈسکاؤنٹ ہوگا، تو ایسے وکیل نے کبھی بھی اپنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی کہ عید آنے والی ہے تو عید کی خوشی میں طلاق 50,000 میں کرائیں، یا کھلا جو ہے وہ اس پہ 30% ڈسکاؤنٹ. تو ایسی کوئی بھی جو ہے وہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی. اگر اس کو کیا جائے گا تو کسی اور وکیل صاحب نے جو آپ سے ذرا گھن گرج رکھتے ہوں گے تو وہ جا کے بار کونسل میں آپ کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے. ویسے بھی ہمارے پروفیشن کو بس اتنا ہے کہ آپ اپنی ایڈورٹیزمنٹ اگر کرنی ہے تو اپنے گھر کے یا اپنے چیمبر کے باہر، یا بہت ہو تو اپنے علاقے میں جو ایک ہوتے ہیں کہ بلیک بورڈ ہوتا ہے، اوپر رائٹنگ لکھی ہوتی ہے وائٹ کلر، تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں. بلکہ اسی میں آگے ہم جب جاتے ہیں 175H میں، تو اس کے اندر ایک انہوں نے سائز بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ 2x3 کا جو سائز ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے پولیٹیکل، تو آپ اپنے جو ہے دوسری ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بڑا نہیں. لیکن ہمارے جو جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ وائلیشن تبھی ہوتی ہے، اس میں اتنی بڑی بڑی فلیکسیں لگاتے ہیں سارا کچھ. آگے جی دس کلوز شیل ناٹ بی کنسٹیوڈ ایز پروہیبشن دی پبلیکیشن اور یوز آف آرڈنری پروفیشنل کارڈس. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم نے پابندی لگائی ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ نیم پلیٹ یا جو کنونشنل کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا ڈائریکٹریز ہوتی ہیں وہ نہیں چھپانی. وہ ساری آپ نے اپنے، جیسے ہمارے وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں یا ڈائریکٹریز چھپتی ہیں، اس کے اندر بھی ہمارا نام، نمبر، فون نمبر ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ ہوگا اسی طرح ہی. بس کیا کرنا ہے کہ جس طرح بینروں پہ عام اشتہارات ہوتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو سیل نہیں کرنا. اس کے بعد رول 136 ہے
کہ an advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment, nor remunerate another person for solicit or obtain professional employment for him, nor shall he share with an unlicensed person any compensation arising out of or incidental to professional employment, nor shall he aid or abet an unlicensed person to practice law or to receive compensation thereof, nor shall he knowingly accept professional employment offered to him as a result of or as incidental to the activities of an unlicensed person. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح، لیکن جو ہمارے روٹین میں پریکٹس ہے وہ اس سے الٹ ہے. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی وکیل صاحب جو ہیں کسی ان لائسنس پرسن کو، جیسے کوئی ہمارے منشی وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی اور آدمی، اس کو اپنے جو لیگل میٹرز ہیں ان کے لیے وہ سولسٹ نہیں کر سکتا. سولسٹنگ کا مطلب کہ ڈرافٹنگ کے لیے نہیں رکھ سکتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو اسٹینو بیٹھے ہوئے یہ باہر 150-150 روپے لے کے وہ بیل ٹائپ کر دیتے ہیں، ریٹے ٹائپ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ اپنا جو کیس ہے یا اپنا بریف ہے وہ خود تیار کریں، خود اس کی ڈرافٹنگ کریں. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں آرگومنٹ کرنے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کس پیج پر کیا چیز لکھی ہوئی ہے. خاص طور پہ ہائی کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو جب جیسا آپ کہتے ہیں جی بتائیں یہ کہاں ہے، تو وہ اگر آپ نے بریف کسی اور سے تیار کرایا ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے جی کہ فائلنگ ہو گئی ہے، میں نے صبح پیش ہونا، تو پھر آپ صفحے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جو جیسا آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایسے ان لائسنس پرسن کو نہیں رکھنا یا اس کے پاس خود نوکری نہیں کرنی. جیسے کوئی ڈیرے دار ہے یا کوئی اور آدمی ہے، اس نے آگے وکیلوں کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جا کے جو اپنے کیس ان سے حل کروائے، تو وہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا. یہ ان ایتھیکل پروفیشنل یا میل پریکٹس کہلائے گی. اس کے بعد آگے رول 137 ہے، این ایڈوکیٹ شیل ناٹ کمیونیکیٹ اباؤٹ اے سبجیکٹ آف کنٹروورسی ود اے پارٹی represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ایک وکیل سے اور دائی سے کوئی چیز نہیں چھپتی، تو اگر کوئی آپ کو اپنے راز بتا رہا ہے تو اس کے راز کا پھر آپ امین بھی بنیں، اس کے راز کو ہر کسی کو نہ بتاتے پھریں، کیونکہ اس نے جو آپ سے بات کر دی ہے. اب ایک اگر ہمارے پاس کرمنل آ جاتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا یا میرے سے یہ ہو گیا، تو اب ہم سب کو نہ بتاتے پھریں گے بھائی صحیح ہو گیا. تو اگر ہم سب کو بتاتے پھریں گے تو پھر ہم اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے یا اس کو کنٹیسٹ کیسے کریں گے. اور ویسے بھی یہ ایتھیکلی اچھی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو کوئی ایسے معاملات کے جو آپ کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کوئی ایسے ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو یہ بات کروں گا تو اس کو وہ کہتے ہیں نا ہٹ کرتی ہے، وہ کہ یار نہیں آپ یہ بات نہ کریں، تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی بات کلائنٹ سے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ وکیل اپنی ایڈورٹیزمنٹ کس طرح کرتے ہیں؟ لیگل ایتھکس میں رہتے ہیں. جی زبیر صاحب بتائیں گے، زبیر صاحب بہت اچھی کرتے ہیں. تو لیکن یہ جو جس طرح میاں بلال بھائی کر رہے ہیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اسلحے کی نمائش بھی کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اس میں قانون بھی کچھ غلط بتا رہے ہیں کچھ صحیح بتا رہے ہیں. قانون بتائیں بالکل. اگر لیکچر دینے ہیں تو لیکچر جو ہے وہ ایک لمٹ تک دیں تاکہ کلائنٹ ہمارے پاس آ سکے. کلائنٹ اگر گھر بیٹھے وکیل بن جائے گا تو خود ہی آگے وہ پھر وکیل صاحب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وکیل صاحب اینج نہیں ہونا، آپ نے پہلے یہ کر دیا یہ نہیں ہونا. تو ہمارے جہاں پر سوشل میڈیا کے کئی اچھے استعمالات ہیں وہاں یہ غلط چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ ہر جو بندہ ہے وہ پروفیسر بن گیا، وہ آ کے لیکچر دینے شروع کر دیے ہیں. اب آپ کو اتنے لیکچر، میرے اپنے 150 سے زیادہ لیکچر ہوں گے. لائرز آف پاکستان پیج میرے خیال سب نے لائک کیا ہوا ہوگا. تو اس کے وہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا، میرے ساتھ میرے اوپر فیلو تھے اللہ نواز کو صاحب، تو وہ پہلے ہم اکٹھے چلاتے ہیں، اب صرف وہ اکیلے چلا رہے ہیں. اس پہ لائرز آف پاکستان جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میرے جو شروع کے 160 لیکچر میرے ہیں. تو اس میں صرف کیا، اس میں بھی آپ اگر دیکھ لیں گے تو اس میں یہی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اپنے وکیل صاحب سے رابطہ کریں. یہ نہیں کہ خود ہی جا کے وکیل یہ بتا دیں کہ فائلنگ کس طرح کرنی ہے، جا کے اسکینوں سے یہ ٹائپ کرا لو، اس کو جا کے شناختی کارڈ دو، خود ہی میل تیار کر دے گا. جا کے مارکنگ روم میں کسی وکیل صاحب کا نام لکھ کے جو ہے وہ مارکنگ کرایا ہو، تو بعد میں جا کے علمت کو یا رینٹر کو پیسے دو تو وہ چل کے ہی خود ہی کرا دے گا. تو یہ طریقے نہیں بتانے ہیں. اس کے بعد جی رول 138 ہے، اس میں لکھتے ہیں جی کہ این ایڈوکیٹ شیل نوٹ ان دی ایبسنس آف اپوزنگ کونسل communicate or will argue before a judge or judicial officer except in open court
upon the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer, nor shall he, without furnishing the opposing advocate with a copy thereof, address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of a contested matters pending before such judge or judicial officer. The rule should not apply to ex parte matters. जब आप केस कंटेस्ट कर रहे होंगे, अदालत में जाएंगे, अगर आप मुद्दई हैं, प्लेंटिफ हैं, तो आप क्या करते हैं, अपना केस फाइल करते हैं, तो उसके बाद समनिंग होती है, नोटिस होते हैं, अखबार इश्तेहार के बाद नेक्स्ट जो डेट ऑफ हियरिंग होती है उसको लिखा जाता है कि रिटन स्टेटमेंट इसमें दाखिल करनी है। किसने? जो कंटेस्टिंग पार्टी है, यानी जो डिफेंडेंट्स हैं उन्होंने। अब आप अगर डिफेंडेंट के वकील हैं तो आप क्या करेंगे कि जब आपको समन मिल गया तो आपने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अपनी रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा जिसको कहते हैं वो लेकर दाखिल करना है। वो आप खुद जो है टाइप करके या हाथ से लिख कर जो है वो दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसको इश्यूज़ फ्रेम करने के लिए इब्तदाई बहस के लिए रख दिया जाता है। इब्तदाई बहस हो या कोई सी भी फाइनल आर्गूमेंट्स हो, अगर आपका केस कंटेस्टेड हो, कंटेस्टेड केस समरार के जिसमें अपोजिट कौंसल पेश हो रहे हैं, ठीक है। एक्स पार्टी मैटर कौन सा होता है कि जिसमें आपने नोटिस भेजे, अखबार इश्तेहार हुआ, लेकिन कोई भी ना आया, तो वो एक्स पार्टी अगर अदालत ने कर दिया तो फिर आप जैसे मर्जी जिस टाइम मर्जी आर्गूमेंट करें। लेकिन अगर आपका केस कंटेस्टेड चल रहा है तो फिर आपने क्या करना है, बल्कि जजेस खुद ये करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आपके जो अपोजिट कौंसल हैं उनके साथ टाइम फिक्स कर लें, एक टाइम रख लें 10 बजे का 11 बजे का कि आप इस टाइम आएंगे दोनों, और दोनों मौजूदगी में जब एक दूसरे की बहस करेंगे। अगर एक दूसरे की हम गैर मौजूदगी में बहस करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा खुद वकील को कि दूसरा वकील पता नहीं क्या बात कर गया जज के सामने, उसको किस तरह से वो कन्विंस कर गया, हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई नुकसानदेह बात कर दिया। लेकिन अगर हमारी मौजूदगी में कोई बात किया तो हम उसको उसी वक्त या जब हमारी बारी आएगी तब हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं, उसको हम उस टाइम लिख सकते हैं कि भाई पहले से ये बात की थी तो हम इसका ये डिफेंस, इसका ये हम हमारे पास डिफेंस है। तो इसलिए जो जब आपका अपोजिट कौंसल आपके केस में पेश हो रहा है तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में आपने बहस नहीं करनी, ठीक है। वो चाहे यहाँ अदालतों में हो या किसी भी जगह कमीशन में कहीं भी आप पेश होते हैं वहाँ पर। अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है तो फिर जैसे मर्जी का। उसके बाद है जी 139 रूल कि अ क्लाइंट जी a client proffer of assistance of additional advocates should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of clients. An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocates first retained are paid. कि आप जो है इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी वकील एक दूसरे के साथ जो पेश होते हैं वो एज अ जूनियर जो पेश हों, उसके अलावा अगर कोई एज एसोसिएट पेश हो रहा है तो पहले वो उससे फीस तय कर ले कि भाई मैं तुम्हारे साथ अदालत में पेश हो रहा हूँ तो मुझे क्या दोगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि शराब में कोई शर्म नहीं। अगर आपके साथ कोई ऐसे हो जैसे कोई दोस्त फ़ोन करेगा यार मेरा केस लगा है तो तू भी आना है, तो उससे कहना भाई मैं तो आ जाऊँगा तो फिर मेरे साथ क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो है वो अपनी पहले से आपने फ़ीस पूछ लेनी है कि मुझे क्या पे किया जाएगा। दूसरा, लेकिन जहाँ भाईचारा हो वहाँ हम इतने इतने केसों में ऐसी फ्री सारा साल 2-2 साल पेश होते रहे और बेले भी कराते रहे कन्फर्म, तो कोई 1 रुपया नहीं लिया। उसके बाद ही रूल 140 है कि क्लाइंट्स नॉर एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स वट एवर मे बी द इल फीलिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन क्लाइंट्स, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other or towards the parties in the case. All personal clashes between advocates should be scrupulously avoided. कि आपके किसी के साथ कोई ज़ाती ताल्लुकात कोई मामलात कोई बिगाड़ है तो आप अगर देखते हैं कि वो आपके अपोजिट कोई पार्टी आ गई है, आपकी ज़ाती दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अदालतों में आके आपने वो अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ नहीं निकालनी, इसके साथ दूसरे वकील साहब के साथ, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये दूसरे अपोजिट कौंसल साहब हैं ये मेरे ख़ानदानी दुश्मनी इनके साथ चल रही है तो यार या फिर है नहीं या फिर मैं नहीं, तो ये जितनी दुश्मनियों के बदले लेने वो अदालत से बाहर जाके अदालत के अंदर अगर वो कौंसल आपके पेश हो गए हैं तो आपके जितने मर्जी उसके साथ ज़ाती लड़ाई है। जिस तरह यहाँ एक बड़ा मजाहिया हुआ था
میاں بیوی تھے دونوں وکیل تو ان کی کوئی لڑائی ہوئی تھی، وہ اس میں جو ہے وہ ادھر آگے لڑنا شروع ہو گیا عدالت میں، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے اس میں وکیل، ایک اپوزٹ کونسل تھا اور ایک پلینٹف کی طرف سے تھے. تو اپنی لڑائی نہیں لڑنی، اپنی لڑائیاں لڑنے کے لیے بہت ٹائم ہوگا. آپ نے ادھر جب عدالت میں گئے ہیں تو صرف اپنے کلائنٹ کی لڑائی لڑنی ہے اور ہاتھ سے نہیں لڑنی، اپنے علم سے لڑنی ہے بس. اس میں اس کے بعد آگے 141 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو ڈویژن آف فیس ود اینی پرسن فار لیگل سروسز ان پراپر ایکسیپٹ ود این ادر ایڈوکیٹ بیسڈ اپان دی پرنسپل آف ڈویژن آف ورک ایز ایکسپریسڈ. اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ کسی بھی معاملے کی کوئی فیس نہیں لکھی گئی کہ آپ نے اسٹے کے 10,000 ہی لینے یا 10 لاکھ ہی لینے، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اسی طرح نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسوسیٹ آپ کا کتنا کام کرے گا تو آپ نے اس کو کتنی فیس پے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فیس ہمیشہ تگڑی مانگنی ہے اور کھل کے کھانی ہے. ایک بات پہ ہمیشہ یقین رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق ہمارے نصیب کا لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. تو آپ سو بھی رہے ہوں گے گھر تو آپ کو فون آ جائے گا کوئی پیسے میں نے ٹرانسفر کر دیے ہیں. تو اس لیے اپنے جو ڈگنیٹی ہے، جو اپنی ریپیوٹ ہے، اس کو شروع سے ہی 250 والا وکیل نہیں بنانا بلکہ 2.5 لاکھ والا بنانا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک اس میں لکھا ہوا ہے جی 142 میں کہ سبجیکٹ ٹو دی precedents of the Attorney General and the Advocate General as established by constitutional usage and practice, it is the duty of advocates to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the rule of advocates maintained by the Bar Council. کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خوش قسمتی سے کبھی اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل لگ جائیں تو پھر بھی آپ نے جو اپنا رویہ جو دیگر وکلا صاحبان ہیں ان کے ساتھ کیسا رکھنا ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا، جو ایڈوکیٹ جنرل لگتے ہیں وہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں کہ آپ کا اگر تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، جیسے اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ مسلم لیگ نون کی. تو اگر آپ کا تعلق پی ایم ایل این کی جو لائرز ونگ سے تھا، ٹھیک ہے، جس طرح ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب دیکھ لیں یا باقی ابھی جو یہ اب چینج ہوئی ہے اس میں کافی سارے نئے ایڈوکیٹس جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات ہوں گے. تو وہ کیا ہوگا کہ پھر جو ان کے ہوتے ہیں پینل کے کوئی اسپیشلسٹ وہ ان کو کیا لگا دیتے ہیں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو وفاقی حکومت کے ہوتے ہیں وہ اٹارنی جنرل یا اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں. تو اگر آپ کبھی خوش قسمتی سے اٹارنی جنرل یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگ جائیں تو پھر آنکھیں جو ہے وہ ماتھے کے اوپر نہیں رکھ لینی، کیونکہ وہ بڑا شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ صبح آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا اور شام کو وہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی برادری کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہوا بھی ہے. یہ بھی پچھلے دنوں جب یہ پنجاب حکومت ختم ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، تو جو بزدار صاحب نے وہ کیے ایڈوکیٹ جنرل لگائے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، تو وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تو شام کو پتہ لگا جی کہ وہ حکومت ہی ختم ہو گئی ہے. تو حکومت جب ختم ہوئی تو پھر وہ اگلے دن ہی ایک نیا نوٹیفیکیشن آ گیا تو نئے وہ سارے آرڈر ہو گئے. تو پھر جن کا پہلے ایک دن وہ ہوا تھا آرڈر تو انہوں نے پھر اسٹے آرڈر لے لیا کہ جی اب اس کے اوپر پھر حکومت نے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے لے کے چلتے ہیں اس کو، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے دونوں کو ہی برقرار رکھا اور ابھی تک وہ دونوں ہی چل رہے ہیں. یعنی جو پی ٹی آئی کے تھے وہ بھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بطور کام کر رہے ہیں اور جو اس کے تھے نگران حکومت کے وہ بھی کام کر رہے ہیں. حالانکہ نگران حکومت کے وہی تھے جو نون لیگ کے تھے. اس کے بعد جی 144 ہے رول، اس میں لکھا ہوا کہ جونیئر اینڈ ینگر ممبرس شوڈ آلویز بی ریسپیکٹفل ٹو سینئر اینڈ ایلڈر ممبرس. یعنی اس میں کوئی بھی بتانے والی بات نہیں ہے، یہ سمپل ہے کہ آپ کا جو بھی سینئر ہوگا آپ جس سے بھی ملیں، ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ ابھی آپ نے سر کہہ کے بات کرنی ہے اور خواتین کو میڈم کہہ کے. وہ آپ کی جتنی مرضی یاری ہو، کسی کو اوئے توئے کر کے اوئے گال سن یا یار کہہ کے، وہ آپ اپنی جب پرائیویٹ کہیں گیدرنگ ہو وہاں جو مرضی کریں، لیکن خاص طور پہ جب آپ کورٹ پریمیسز میں ہوں یا بار روم میں ہوں تو ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. باقی آگے رول 44 ہے آخری رول کہ ویئر آر مور دین ون ایڈوکیٹ از انگیجڈ آن مائی سائڈ آن اینی سائڈ اٹ از دی رائٹ آف دی سینئر ممبر ٹو لیڈ دی کیس اینڈ دی جونیئر ممبر شوڈ اسسٹ ہم انلیس دی سینئر سو وانٹس. کہ جب آپ کسی کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں کسی سینئر کے ساتھ خاص طور پہ یا کسی یعنی کہ وہ آپ کا سینئر استاد نہیں ہے ویسے کسی کے ساتھ سینئر کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں
تو جب تک وہ نہ کہیں یا پہلے سے آپ کا ڈیسائیڈ نہ ہو کہ میں کس بات پہ آرگیو کروں گا، میں کس بات پہ کروں گا، تب تک آپ نے خاموشی سے ان کے ساتھ پیچھے کھڑے رہنا ہے، یا ان کو جو آپ نے بریف دینا ہے نکال کے کیس لا دینے وہ دیتے رہنے. یہ نہیں کرنا کہ سارے جاتے ہیں وہ جج بھی بات کرے تھے میں وہ بھی بولنا شروع کر دیں کہ نہیں جیسا اس طرح نہیں یوں تھا. تو سارے پھر اگر بولنا شروع کر دیں گے تو پھر جو امام ہوتا ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. امام کیوں ہوتا ہے؟ امام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، یا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اس لیے لیڈر بنایا جاتا ہے کہ ہمارے جو پیچھے سارے یہ آڈینس بیٹھی ہوئی ہے اس کی ساروں کا جو دکھ ہے وہ ایک بندہ آگے بتا دے. ٹھیک ہے، تو اگر سارے پیچھے سے اپنا اپنا بتانا شروع کر دیں گے تو جج بھی جو ہے وہ ہائپر ہو جائے گا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے جو آپ کی طے ہو وہ آپ نے پہلے سے یا تو کیس میں ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ اتنی میں بات کروں گا، اس پوائنٹ پہ آپ بات کر لینا، یا ڈیسائیڈ کر کے جائیں. اگر ڈیسائیڈ نہیں ہے تو پھر وہ جو آپ میں سے سینئر ہو اس کو بولنے دیں. تو اس میں سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں. اوپننگ کاؤنسل کو لرنر فرینڈ کہہ کے مخاطب کرنا ہاں جی، لرنڈ فرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں فاضل دوست بھی کہہ سکتے ہیں، سینئر بھی کہہ سکتے ہیں، یا قابل بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے قابل نہ بھی ہو. تو لیکن ہماری لاہور کی عدالتوں میں تو یہی دیکھنے کو ملا کہ لوگ جتنا مرضی انگلش میں بات کر رہا ہو اپوزٹ کونسل کو فاضل دوست ہی کہتے ہیں، میرے فاضل دوست نے یوں کہا. ٹھیک ہے، تو اور کوئی بات؟ سر اگر ہماری بات کوئی دوسرا کاؤنسل کوئی بھی ایسی نہیں رہی جو کاؤنسل کی بات پہ بات کاٹ رہا ہو تو اس کو کس طرح منع کیا؟ پہلے آپ خاموش ہو جاؤ نا، وہ جو کاٹ رہا ہے پہلے اس کو بول لینے دو، وہ کبھی تو چپ کرے گا پھر آپ بول لینا. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر آپ بحث کر رہے ہیں عدالت کے اندر تو اپوزٹ کونسل ہے، آپ بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ بار بار ٹوکی جا رہا ہے تو آپ نے اس سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہونا. آپ نے جج کو کہنا کہ جیسا بھی ہے جب میری باری تھی تو میں ان کو پورا بولنے دیا، اب جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ سنیں چپ کر کے. تو آپ نے اس کے یہ نہیں کہنا کہ بھائی بھی چپ کر جا، آپ نے عدالت کو کہنا کہ اس کو چپ کرائیں. اگر آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ کہے گا کہ میرے بدتمیزی کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو اس لیے جو سامنے جج بیٹھا ہوگا جوڈیشل آفیسر اس کو آپ نے کہنا کہ بھائی اس کو خاموش کرائیں یا میری بات سنیں، جب اس کی ٹرن آئے گی تو یہ پورا ٹائم لیں. اور کوئی بات یا آپ میں سے کوئی؟ چلیں، بہت شکریہ جی، اور بیسٹ آف لک آپ کے ایگزام کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، اور جلدی جلدی ٹیسٹ دیں، اچھے نمبر لیں اور ہماری کمیونٹی کا اچھا حصہ بنیں.